تاثر بائی منیبہ متین ایپیسوڈ 1۔ لینڈنگ اناؤنسمنٹ سن کر اس کمرشل ایئر پلین کی بزنس کلاس میں سوار ونڈ اسکرین کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے بے اختیار ایک سرد آہ بھری۔ لینڈنگ کے لیے تیار پلین کی ونڈ اسکرین سے باہر جھانکا، جہاں پاک سرزمین قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ بادلوں کو چیرتا ان کا پلین اب روئے زمین پر اترنے کے لیے لینڈنگ گیئرز کھولنے لگا۔ کیپسول کی شکل کے شیشے کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنی سنہری آنکھوں کو سکیڑ کر بادلوں کی دھندلاہٹ کے پار دیکھنے کی سعی کی۔ شہر کا ایریل ویو، خوبصورت شہر اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ چند ثانیے منظر دیکھا، پھر سر جھٹک کر رخ پھیر لیا۔ اس کی وہ منزل آ گئی تھی جہاں وہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر زندگی میں ہمیشہ وہ تو نہیں ہوتا نا جو ہم چاہتے ہیں۔ زندگی میں اکثر و بیشتر وہی ہوتا ہے جو زندگی عطا کرنے والا چاہتا ہے، اور اس کے مطیع بندوں کو اس کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ وہ بھی اپنے خالق کی رضا میں راضی ہو کر پچھلے 18 گھنٹوں سے اس ہوائی سفر میں کئی ملکوں، شہروں اور 7 سمندروں کو پار کرتی بالآخر پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اس مصروف ایئرپورٹ کی لابی میں نظر گھما کر دیکھو تو تمہیں ہر طرف پردیس سے آنے والے پردیس سے آنے والے پیاروں کو خوش آمدید کہنے والوں کا تانتا بندہ نظر آئے گا۔ وہ سنہری آنکھوں، پکے پختون نین نقش و رنگ کی حامل لڑکی اپنا لگیج ایک ٹرالی پر رکھتی خرامہ خرامہ اندرونی حصے سے باہر آ رہی تھی۔ نیلی جینز پر سیاہ گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ پہنے نیلا سٹال چہرے کے گرد رف سا لپیٹا ہوا تھا۔ اس سٹال کے نیچے بالوں کا اونچا جوڑا بنا تھا۔ سیاہ بوٹس میں مقید پیروں کی رفتار قدرے سست، وہ اپنی سنہری سپاٹ آنکھیں ارد گرد لوگوں پر ڈال رہی تھی۔ اس کے ساتھ اترے مسافر اب اس سے آگے نکلتے اپنے عزیز و اقارب سے فرتے جذبات سے مل رہے تھے۔ کسی کے لبوں پر مسکراہٹیں پھوٹ رہی تھیں تو کسی کے گال خوشی و غمی کے آنسوؤں سے تر۔ ایسے میں وہی لڑکی تھی جو بس دھیمی چال چلتی اکیلے اس لابی سے باہر آ رہی تھی۔ اس کا استقبال یہاں اس طرح نہیں ہونا تھا، وہ جانتی تھی۔ اس نے ابھی لابی پار کی ہی تھی کہ اسے اپنے نام کا پلے کارڈ اٹھائے ایک شوفر نظر آ گیا۔ ہاں، اس کا استقبال اسی طرح ہونا تھا۔ نمیرہ خان، وہ تمہارے پچھلے رویے کے بعد بھی اگر تمہیں ویلکم کہنے آتے تو اورنگزیب خان نہ ہوتے۔ ایک گہری سانس بھرتی اس شوفر کی جانب بڑھ گئی جو شاید دور سے ہی اسے پہچان گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے والے تقریباً تمام مسافروں میں ایک وہی تھی جو اپنے نین نقش کے اعتبار سے پختون لگتی تھی، اس کے مالکان کے خاندانی نین نقش کی حامل۔ سلام علیکم بی بی صاحب۔ شوفر کا یونیفارم انگریزی طرز کا تھا مگر لہجہ وہی، بالکل دیسی۔ نمیرہ نے محض سر کو خم دیتے سلام کا جواب دیا اور اس کے پیچھے گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کا سامان لے کر مستعدی سے اس کے ساتھ بڑھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہی سے گاڑی نظر آ گئی اور گاڑی کے ساتھ ہی کھڑے باوردی گارڈز بھی۔ ویلکم ٹو پاکستان نمیرہ، اب تو یہاں MNA صاحب کے خاندان کی فرد ہو، یہ سب تو ہوگا ہی۔ ایک اچٹتی نظر ان گارڈز پر ڈالی، تبھی شوفر ایک بھاری برکم زرد اور سفید گلابوں سے سجا بوکے لیے اس کے سامنے آیا۔ یہ خان نے بھجوایا ہے، آپ کا واسطے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامے ہوا تھا۔ نمیرہ نے بھویں سکیڑے ان گلابوں کو دیکھا، ان کا زرد و سفید رنگ اس کی آنکھوں میں جیسے چبھا تھا۔ اس بوکے کے بالکل کنارے دھرے کارڈ کو نمیرہ نے اپنی 2 انگلیوں سے تھاما۔ ویلکم کارڈ۔ ذرا سی گردن ترچھی کرتی کارڈ پر لکھی عبارت پڑھی، ویلکم ٹو ہیل۔
نفاست سے انگریزی کے 3 الفاظ سرخ دوات میں ڈبو کر کاغذ پر گھسیٹے گئے تھے۔ ساتھ ہی ایک دستخط خاصی شان بے نیازی سے کیا گیا تھا، گویا کسی معروف شخصیت نے اپنے مداح کو آٹوگراف دیا ہو۔ وہ دستخط پہچاننے سے قاصر تھی، مگر یہ الفاظ اس پورے شہر میں ایک ہی انسان لکھ سکتا تھا۔ نبیرہ کے لب بھنچ گئے۔ دونوں انگلیوں کے درمیان اس 2 انچ لمبے 3 انچ چوڑے کارڈ کو مروڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ پھینک دو انہیں، درستی سے حکم جاری کیا اور گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ گارڈ مستعدی سے گاڑی کا دروازہ کھول گیا، جبکہ ڈرائیور ہمنکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اس بکے کے لیے وہ پچھلے 6 گھنٹے سے گل فروش کے سر پر کھڑا تھا۔ خان کی ہدایت جو تھی، پھینک دوں مگر کہاں؟ تھوڑا ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس لڑکی کی سنہری پرتپش نگاہیں اس پر مرکوز ہوئیں تو وہ لمحہ بھر گڑبڑا گیا۔ جہنم میں۔ خاصے رکھائی سے جملہ ادا کیا گیا تو وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر تیزی سے پاس رکھے ٹریش بن کے ساتھ اس بکے کو رکھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ ایلیٹ کلاس کا نخریلی اور غسیل لڑکی، سارا وقت ضائع ہوا ہمارا۔ اگنیشن میں چابی گھماتے وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور زن کرتی گاڑی سرمئی سڑک پر دوڑ گئی۔ نمیرہ اس شہر میں 5 سال بعد واپس آئی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا، خود کو لاس اینجلس میں پایا۔ اپنی زندگی کے 23 سالوں میں وہ محض 3 مرتبہ پاکستان آئی تھی۔ پہلی مرتبہ تو جب آئی محض 3 سال کی تھی، اسے کچھ خاص یاد نہیں تھا، مگر بقیہ دونوں مرتبہ کے حوالے سے یادیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ آخری مرتبہ جب دادا کا انتقال ہوا۔ اس وقت جو کچھ ہوا اس سے نمیرہ کا رابطہ پاکستان والوں سے تقریباً منقطع ہو گیا، لہٰذا اب 5 سال بعد وہ بالآخر اپنے آبائی ملک آ چکی تھی۔ کسی کی خواہش پر، کسی کے سمجھانے پر، کچھ مجبوریوں میں گری، اور شاید دل پر موجود بوجھ اتارنے کی امید لے کر۔ اس کے ذہن میں وہی انگریزی کے 3 الفاظ گھومنے لگے تو ناگواری سے ونڈ اسکرین سے رخ پھیر لیا اور اپنا موبائل نکالتی واٹس ایپ کھولنے لگی۔ سب سے پہلی چیٹ ہی اس کی تھی۔ آئی ڈی پر کلک کیا، چند ثانیے پروفائل تکتی رہی، جہاں سفید زمین پر سیاہ الفاظ دمک رہے تھے: لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے لب ایک زخمی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے معلوم تھا مقابل نے یہ حدیث کیوں لگائی ہے، بس اپنے لیے جنت کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہٹانے کے لیے ہی شاید آج میں یہاں موجود ہوں۔ لاسٹ سین دیکھتے وہ 2 الفاظ ٹائپ کر گئی، سینڈ کا بٹن دبایا، 7 سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ موبائل کی بجھتی اسکرین پر 2 الفاظ چھلملا رہے تھے: ان پاکستان۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی اس عالیشان قصر کے بلند آہنی دروازے کے سامنے موجود تھی۔ وہ لڑکی دائیں جانب موجود ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے یہ گھر اتنا بھولا نہیں تھا، مگر پھر بھی انجان سا لگا۔ شاید 5 سالوں میں تبدیلی آ گئی تھی۔ بس ایک چیز ویسی ہی تھی۔ اس آہنی گیٹ کی بائیں جانب جلی حروف میں لکھا اکاذی، عربی خطاطی میں چاندی کی تختی پر سیاہ رنگ میں کنندہ وہ نام سورج کی ٹھنڈی دھوپ کے ہالے میں کافی شان سے چمک رہا تھا۔ آہنی دروازے کے واہ ہوتے ہی ڈرائیور نے زن سے گاڑی سرخ اینٹوں سے بنے پورچ پر دوڑا دی، جو اونچائی کی جانب جاتا تھا۔ پورچ کے دونوں اطراف سبزہ زار بھی اونچائی پر ہی جا رہا تھا، جہاں پوری شان سے وہ قصر کھڑا تھا۔ دائیں طرف کے سبزہ زار پر فوارہ بنا تھا۔ گول دائرے کی شکل میں اس دائرے کے اندر ایک سفید مرمری گھوڑا عین وسط میں موجود تھا، جس کے سنگی پر پھیلے نہایت حسین لگ رہے تھے۔ وہ براق تھا۔ رات کے وقت تمہیں یہ نظارہ کافی جاذب نظر لگے گا۔ فی الحال قصر کی جانب چلتے ہیں۔
5 منٹ کی مسافت مزید لگتی تھی ڈھلان سے اس قصر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے۔ بالآخر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور گاڑی کی پچھلی جانب موجود گارڈز مستعدی سے اترتے اس کے لیے دروازہ کھولنے لگے۔ گاڑی قصر کی سیڑھیوں کے ساتھ ہی لگی تھی۔ سنگ مرمر کی 1 ہاتھ جتنی چوڑی سیڑھیاں سنہری دھوپ میں مزید شفاف لگ رہی تھیں۔ نمیرہ چند ثانیے ان سیڑھیوں کو تکتی رہی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتی اپنے بوٹ کی ہیل اس مرمری فرش پر ٹکاتی باہر نکلی۔ کل 5 سیڑھیاں تھیں اور ہر سیڑھی پر ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ملازم یقیناً اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پار کرتی دوسری پر چڑھنے لگی۔ تم اس ماحول کا حصہ نہیں ہو، تمہیں اس ماحول سے نکل کر اپنے اصل میں لوٹنا ہوگا۔ ہیل کی کھٹک کے ساتھ ہی ایک مردانہ باروب آواز اس کی سماعت میں گونجی۔ تم اپنی ماں جیسی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا تھی، تم بے حیا نہیں بن سکتی۔ غصے سے کانپتی مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور بے ساختہ ان سنہری آنکھوں میں درد کی کرچیاں سی بھر گئیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ہمارے خاندان کی بیٹی ہو۔ ایک اور ملامتی جملہ، ایک اور سیڑھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی ضبط سے بند کی۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میرا تمہاری ماں سے شادی کرنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ تم نے اس فیصلے پر اپنے رویے سے مہر ثبت کر دی ہے نمیرہ۔ آخری سیڑھی پر اس نے قدم رکھا اور بمشکل اپنے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر قابو کیا۔ کانوں کی لوؤں کی سرخی میں اضافہ ہوا۔ میرے گھر کی عورت باحیا ہے، عزت دار ہے۔ آخری جملہ اور قصر کی اندرونی جانب سے اس گھر کی سب سے باعزت و باروب خاتون پورے وقار سے اس جانب آتی دکھائی دی۔ قیمتی پشمینہ میرون رنگ کی شال سر پر ٹکائے، کھلتے آسمانی رنگ کا یقیناً ڈیزائنر ویئر پہنے، گلے میں زمرد اور سفید موتیوں کا نیکلس کافی پرکشش تھا۔ ان کی دودھیا پختون رنگت کی حامل کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن موجود تھے۔ اپنی سبز آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے وہ گردن کڑائے ملازموں کی 2 طرفہ چلتی قطار کے سامنے کے درمیان ملکہ سے شان لیے چلی آ رہی تھی۔ نمیرہ دروازے پر ہی ٹھہر گئی۔ جو تلخ سرگوشیاں اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں، انہیں سرے سے چھٹکتے وہ اپنی گردن بھی پراعتمادی سے کڑی کر گئی۔ سنہری آنکھیں بھی پراعتماد تھیں۔ وہ معزز خاتون ملکہ قصر تمکنت اورنگزیب خان بھی قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ گئی۔ ان کے درمیان قصر کی چوکھٹ حائل تھی۔ بخیر راغلے لور، خوش آمدید بیٹی۔ نمیرہ کے سلام کی چند لمحے منتظر رہنے کے بعد انہوں نے استقبالی مسکراہٹ مقابل پر اچھالی۔ لب و لہجہ مکمل پختون۔ السلام علیکم۔ نمیرہ نے بھی لب مسکراہٹ میں ڈالے۔ وعلیکم السلام۔ میں تو سمجھی شاید پردیس میں تم نے کبھی سلام کرنا سیکھا ہی نہیں۔ نرم سی آواز، نرم سا انداز، طنز بھی اسی نرمی سے کیا گیا۔ میں پردیس میں ضرور رہی ہوں لیکن اپنی روایات نہیں بھولی تائی جان۔ وہ ان کے مقابل کھڑی ہوتی گلے ملی اور باری باری دونوں گال چوم لیے، بالکل اسی طرح جس طرح رواج تھا۔ تمکنت کے لبوں پر پھیلی مصنوعی مسکراہٹ حقیقی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ خوش رہو اپنے آبائی گھر میں، خوش آمدید بچے۔ مقابل نے بھی نمیرہ کے گالوں کو نرمی سے چوما۔ آبائی گھر، جہاں میری ممی کو کبھی بسنے ہی نہیں دیا گیا، رائٹ؟ اس کے چہرے پر ایک زخمی تاثر تھا۔ وہ یہ جملہ ادا کرنے سے خود کو روک نہ سکی۔ تمکنت کے چہرے پر چھائی نرمی نے رفع ہونا چاہا، مگر وہ ایک اچھی اداکارہ تھی۔ انہیں جھوٹی مسکراہٹیں سجانا خوب آتا تھا۔ تم یقیناً تھک گئی ہوگی، بہتر ہے آرام کر لو۔ اس کا دایاں گال تھپکتے لہجے میں نرمی ہی تھی۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ زرگل، بی بی کو کمرہ دکھاؤ، ان کا سامان کمرے میں پہنچاؤ اور پورا خیال رکھو، یہ خان کی خاص مہمان ہے۔ مہمان لفظ پر زور دیتے وہ دیگر ہدایات جاری کرنے لگی۔ نمیرہ ابھی تک وہیں بیرونی دروازے پر کھڑی تھی۔ تمکنت ٹھٹک کر رکی، پھر ایڑیوں کے بل گھومی۔
تم نے پوچھا تو نہیں، مگر پھر بھی میں بتا دوں کہ تمہارے تایا زمینوں پر گئے ہیں، رات تک واپسی ہوگی، تم ڈنر پر مل لینا۔ وہی میٹھا طنز، وہ خاتون ہر بات اتنی ہی نرمی سے کرتی تھی کہ مقابل اپنی بے عزتی پر بھی خوش ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے آغا جان مصروف ہوں گے، کیونکہ اگر فارغ ہوتے تو یقیناً مجھے ریسیو کرنے آتے۔ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا کر بولی۔ تمکنت نے محض اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی نمیرہ کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ کر آئی تھی۔ اس خاتون کو برداشت کرنا اس کے لیے خاصا مشکل تھا، مگر اس کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں۔ بی بی جی اس طرف۔ اس ملازمہ نے نمیرہ کو وہیں کھڑا دیکھ پکارا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آئی۔ بغور ملازمہ کو دیکھا۔ اس کا یونیفارم دیگر کے برعکس خاصا شاندار تھا۔ گہرے اور ہلکے سبز رنگ کا کاٹن کا شلوار قمیض اور دوپٹہ۔ سینے پر ایک بیچ لگا تھا، زرگل سٹاف ہیڈ۔ نمیرہ اس کی تقلید میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ سیڑھیاں مغلیہ طرز پر بنی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں کے اطراف انڈور پلانٹس فاصلے سے لگے تھے۔ وہ اوپر کی طرف جانے لگی تو اس کی نظر لاؤنج کی ایک دیوار پر پڑی۔ وہ دیوار مکمل طور پر تصویروں سے ڈھکی تھی۔ یہ بھی 5 سال پہلے نہیں تھا، یا شاید ہوگا، اس نے غور سے دیکھا ہی کب تھا۔ اس دیوار پر فیملی پورٹریٹس لگے تھے، کچھ ڈیجیٹل فوٹو فریمز تھے۔ ان میں ساری تصاویر اس گھر میں بسنے والے مکینوں کی تھی۔ چند ایک تصاویر اس کی فیملی کی تھی۔ اس کی نظر ان فوٹوز پر نظر آتے اس بردبار اور معزز شخص پر جا ٹھہری جو اس گھر کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ آج ان کی سب سے بڑی اولاد اس جگہ کی مالک تھی۔ ان کی تصویر کو دیکھتے نمیرہ کو یکدم ایک محبت کے احساس نے آ گھیرا، جو لمحوں میں شرمندگی میں بدلا۔ اس کی گلٹ فل زندگی کا ایک گلٹ یہ بھی تو تھا۔ وہ اداسی سے سر جھٹکتی اب اوپر کی راہداری میں آ گئی۔ وہ راہداری ایرانی بیش قیمت قالین سے مزین تھی۔ انڈور پلانٹس وہاں بھی تھے۔ فاصلے فاصلے سے سنہری روشنیاں چھلکانے والے لیمپس تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ گھر جدید و قدیم طرز تعمیر کا بہترین شاہکار ہے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ 1 منٹ، اس عالیشان گھر کو گھر کہنا اس کی توہین ہوگی۔ یہ قصر ہی ٹھیک ہے، دور حاضر کے بادشاہوں میں سے ایک کا قصر۔ نمیرہ خان اپنی پچھلی زندگی کے بالکل برعکس زندگی اس قصر میں گزارنے والی تھی، اسے اندازہ تھا۔ ملازمہ اسے اپنی رہنمائی میں راہداری کے آخر میں بنے کمروں میں سے ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نمیرہ اس تک پہنچی تو ملازمہ دروازہ کھولتے ادب سے پیچھے ہٹی۔ نمیرہ نے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ وہ کمرہ بھی اپنی ہی شان لیے ہوئے تھا۔ اگر وہ پورا گھر ایک قصر تھا تو یہ کمرہ بھی ایک شہزادی کا ہی تھا۔ سفید مرمری فرش پر ساگون کی لکڑی کا سنہری فرنیچر نفاست سے سیٹ تھا۔ وہ کمرہ کسی 7 سٹار ہوٹل کا سویٹ لگا۔ بیڈ سے لے کر سنگھار میز، کافی ٹیبل، کاؤچ، اسٹڈی ٹیبل، صوفے، پردے، سب کچھ سنہری رنگ کا تھا۔ نمیرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیلنگ لائٹس تک کی کورنگ سنہری تھی۔ ملازمہ نے نمیرہ کا سامان ڈریسنگ روم میں رکھوا دیا اور سنہری پردوں کو سمیٹنے لگی، جن کے پیچھے بالکنی کا گلاس ڈور تھا۔ ڈھلتے سورج کی روشنی ان شفاف شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ نمیرہ کو اس پورے کمرے میں واحد بالکنی پسند آئی۔ وجہ وہ پھولدار پودے تھے جو اسے نظر آئے۔ وہ اس جانب خود سے کھنچتی گئی۔ ملازمہ گلاس ڈور پہلے ہی سلائڈ کر گئی۔ بالکنی کمرے سے دیکھنے پر چھوٹی معلوم ہوتی تھی، مگر وہ عام بالکنی کے برعکس زیادہ چوڑی اور لمبی تھی۔ ایک طرف بالکنی سوئنگ چیئر موجود تھی، انڈے کے آدھے چھلکے جیسی، اور وہ بھی سنہری۔ اس نے چیئر کے بجائے ان پودوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس کا دھیان گل لالا نے کھینچا، جو بالکل گرل کے سامنے لگا کھل رہا تھا۔ اس پودے میں 3 گلاب کھلے تھے اور نہایت حسین لگ رہے تھے۔ اس کے آگے ہی سوسن کے پھول، سفید اور گلابی سدا بہار بھی اپنی رنگت سے ان سنہری آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ رنگوں میں اضافہ کرتے گیندے کے پھول بھی موجود تھے۔ یہ نمیرہ کو اپنے گھر کے ٹیرس جیسا لگا۔ اسے پودوں سے عشق تھا۔ اپنا گھر چھوڑتے وقت اسے جن چیزوں کو چھوڑنے کا دکھ تھا، ان میں سے ایک اس کے پودے بھی تھے۔
وہ بے اختیاری کے عالم میں ان پھولدار پودوں کو دیکھتی گرل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ سنہری آنکھیں ان پودوں سے لطف اندوز ہو ہی رہی تھیں کہ ان میں کچھ چبھا۔ کیکٹس، چنبیلی کے پھولوں کے آگے خاردار پودے رکھے تھے۔ ہر قسم کے کیکٹس قطار سے موجود تھے۔ سنہری آنکھوں میں بیک وقت اچنبھا اور ناگواری ابھری۔ یہ پھولوں کے ساتھ ان پودوں کو کیوں رکھا ہے؟ ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔ پودوں کو گھورتی اونچی آواز میں بولی۔ جانتی تھی ملازمہ وہیں گلاس اسٹور میں کھڑی ہے۔ معذرت بی بی جی، مگر ہم انہیں نہیں ہٹا سکتے۔ نہایت ادب و شائستگی سے انکار کیا گیا۔ نمیرہ تیورا کر گھومی۔ اور کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے یہ یہاں نہیں چاہیے ابھی۔ ان پودوں کو شفٹ کرو۔ لہجے میں درستی نہیں تھی، بس تحکم تھا، روب سا۔ بی بی، یہ پودے آپ کے کمرے میں نہیں رکھے ہوئے۔ جواب اب بھی ادب سے دیا گیا۔ سنہری آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور گلاس ڈور تھا۔ 2 کمروں کی بالکنیاں متصل تھیں۔ درمیان میں 4 فٹ کا گرل کا دروازہ جو اس وقت کھلا ہونے کے باعث نمیرہ اس طرف چلی آئی تھی۔ وہ گلاس ڈور کی جانب متوجہ ہوئی جو مقفل تھا، البتہ پردے ہٹے ہوئے تھے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھتے کمرے میں جھانکا۔ نمیرہ کا کمرہ گولڈن تھیم پر بیس تھا، جبکہ یہ کمرہ مکمل طور پر سیاہ۔ سفید مرمری فرش اور سفید میٹ، دیواروں کے سامنے سیاہ فرنیچر نفاست سے سجا تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز سیاہ تھی، یہاں تک کہ پردے بھی۔ سفید رنگ کے فرش اور دیواروں نے اس کمرے کو اندھیر لگنے سے بچا لیا۔ یہ خان کا کمرہ ہے۔ ملازمہ نے اسے پورے کمرے کی سکیننگ کرتا دیکھ بتایا، اور اگر وہ نہ بھی بتاتی تب بھی نمیرہ کو سامنے کی دیوار پر آویزاں وہ پورٹریٹ نظر آ چکا تھا۔ اس پورٹریٹ میں نظر آتے وجود کو دیکھ سنہری آنکھوں میں ناگواری عود کر آئی، گویا کوئی سخت ناپسندیدہ منظر دیکھ لیا ہو۔ تنے اعصاب کے ساتھ رخ پھیر لیا۔ سرخ دوات میں لکھا ویلکم ٹو ہیل نظروں میں ایک بار پھر گھوم گیا۔ یہ گرل کا دروازہ بند کر دو اور آئندہ مجھے یہ کھلا ہوا نہ ملے۔ اپنے کمرے میں لوٹتے حکم جاری کیا۔ جی بہتر، آپ کو کچھ اور چاہیے بی بی جی؟ وہ بوتل کے جن کی طرح بس ایک حکم کی منتظر تھی۔ تنہائی۔ یک لفظی جواب دیتے بیڈ کی جانب بڑھی، جبکہ ملازمہ سر کو خم دیتی پھرتی سے باہر نکل گئی۔ ہاں، واقعی اس قصر کے ملازمین بوتل کے جن کی طرح تھے۔ ملازمہ کے جاتے ہی نمیرہ نے رخ موڑے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک اداس نظر اس پورے کمرے کو۔ تم نے ٹھیک کیا نا نمیرہ؟ ہم کلامی نظریں اب بھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک ہی کیا، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن بچا ہی کہاں تھا۔ تلخی سے سر جھٹکتے وہ پورے قد سے اپنے پیچھے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سنہری آنکھیں چند ثانیے سیلنگ کو تکتی رہیں، بے حس و حرکت، یک ٹک، پھر ان میں نمی بھرنے لگی۔ سیلنگ پر جمی نظروں کا منظر دھندلاہٹ کا شکار ہوا تو ان آنکھوں نے کچھ دیر سکون مانگا، جو عنایت کر دیا گیا۔ نمیرہ نے آنکھیں موند لیں۔ اب وہ نمکین پانی ایک قطار کی صورت اس کی سبز رگوں سے ابری بے انتہا صاف رنگ کی کنوٹی پر بہنے لگا تھا۔